سعودی عرب کے لیے بتایا گیا، آج یہ خبر آئی کہ انہوں نے اپنا ایسٹ ویسٹ روٹ کھول دیا ہے، جس کے تھرو وہ ہارمز کو بائی پاس کر کے آئل سپلائی کر رہے ہیں۔ تقریباً 7 ملین بیرلز پر ڈے ہے، ایسٹ ویسٹ آئل پائپ لائن ہے جس کو کھولا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم جانتے ہیں عمان ایران کے ساتھ ٹاکس کر رہا ہے تاکہ اس کا بھی آئل جا سکے، ہم جانتے ہیں۔ لیکن یو اے ای ایک ایسا کنٹری ہے جو کہ سعودی عرب کے ساتھ نہیں کھڑا، اوپیک کو مائنس کر کے بیٹھ گیا، اپنے آپ کو نکال دیا اوپیک سے، اور ہم جانتے ہیں بڑے پاکستانیز کو وہاں سے ڈیپورٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ آپ کی نظر میں گلف کنٹریز کی کرنٹ سچویشن یو اے ای نے الگ لائن کیوں اختیار کی؟ یو اے ای کی جو لائن الگ اختیار کرنے کی جو پیچھے لاجک ہے وہ یہ ہے کہ یو اے ای کی جو پروڈکشن ہے وہ اس وقت 1.5 ملین بیرلز مور جو پروڈکشن ہے اس کو فلی طور کے اوپر یوٹیلائز نہ کر سکیں، اور اراؤنڈ 3.4 ملین بیرلز اور 3.5 ملین بیرلز جو ہے وہ صرف اس وجہ سے وہ پروڈیوس کر رہے تھے۔ اوپیک کی ہمیشہ سے جو لاسٹ فیو ڈیکیڈز یہ پالیسی رہی ہے کہ ہم کم آئل پروڈیوس کریں گے اور اپنی پرائس کو ہم جو ہے وہ مینٹین کریں گے۔ آئی تھنک سو یو اے ای نے ڈفرنٹ سٹینڈ لیا ہے اوبویسلی اس جنگ کے اس کے اوپر بھی، اور اپنی پروڈکشن کے دیکھتے ہوئے بھی کہ وہ اس 1.5 ملین مور جو بیرلز ہے اور جو فیوچر میں انہوں نے جو اس کے اوپر انویسٹمنٹ کرنی ہے اس کو دیکھتے ہوئے وہ اس سے علیحدہ ہوئے ہیں تاکہ وہ جو ہے وہ آئل کو زیادہ سیل کر سکیں۔ انہوں نے ایک جو پائپ لائن ہے وہ بھی کریٹ کی ہے جس کے اندر وہ 1.4 ملین بیرل کو جو بغیر اسٹیٹ آف ہارمز کے جائے جو ہے وہ اپنے آئل کو تھرو کر سکتے ہیں۔ تو I think so جو ہے وہ یو اے ای اپنی جو ہے وہ اینٹی کی جنگ اس وقت لڑ رہا ہے، لیکن سعودیہ از اے ویری بگ پارٹنر ان دس ریجن فار آل گلف کنٹریز۔ ہمیشہ ان گلف کنٹریز کو ہمیشہ سے سعودیہ کی ضرورت رہی ہے، تو ہمیں یہ صرف دیکھنا پڑے گا کہ ان دا فیوچر سعودیہ کا اس کے اوپر فیوچر میں اور کتنا پریشر پڑتا ہے یو اے ای کے اوپر۔ ہمیں پتا ہے کہ دا ریلیشن شپ بٹوین دی ایم بی ایس اینڈ ایم بی زیڈ جو ہے وہ اتنے اچھے نہیں رہے لاسٹ 2 ایئر سے، تو ان دا فیوچر دیکھنا پڑے گا کہ یہ ریلیشن شپ کس طرح پہ جائیں گے، اور یہی ریلیشن شپ پورے گلف کی جو پکچر ہے اس کو بھی آئندہ جو ہے وہ ہمارے سامنے پورٹرے کریں گے۔ آخری سوال، آج جو امریکہ نے کشتی بحری جہاز ایران کا اپنے قبضے میں لیا تھا، جو اس کا کرو قبضے میں لیا تھا، وہ پاکستان کے حوالے کیا ہے، آپ کی نظر میں یہ کتنی اچھی خبر ہے پاکستانیوں کے لیے کہ ہمارا امیج اب بڑھے گا، ہمارا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم ہوگا؟ یور اوپینین؟ آئی تھنک سو بہت اچھی خبر ہے۔ جو شپ تو اس کا ہے اس کو واپس کرنا، 22 کرو مینس کو پاکستان کے تھرو واپس کرنا، ونس اگین جو ہے وہ پاکستان اس کے اندر جو ہے وہ ایک بہت اچھے رول کے اوپر جو ہے وہ ابھر کے سامنے آ رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ ہم ایران کے جہاز اور ایران کے کرو کو واپس کر رہے ہیں، جبکہ انڈین ایکسرسائز کے اندر جو نیول جہاز گئے تھے اس کو جو ہے وہ امریکہ نے نشانہ بنایا تھا۔ سو ہم ایک بیٹر پارٹنر کے طور کے اوپر ایران کے اوپر بھی سامنے آ رہے ہیں، آئی تھنک سو، اور دنیا کے سامنے بھی آٹومیٹکلی ہم آ چکے ہیں۔ آئی تھنک سو ہمیں اب اس کی زیادہ اور پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بٹ آئی تھنک سو ان دا فیوچر یہ جو گڈ ول ہم نے اور آج اس نے لاسٹ 24 آورز میں جنریٹ کی ہے، یہ ایران کے ساتھ ہمارے فیوچر میں اس معاہدے کے اوپر اثر انداز ہوگی، اور ہوپ فلی ایک اچھا معاہدہ جو ہے وہ سامنے آ سکے گا جس کے اوپر سے پیس جو ہے وہ اس ریجن میں فیوچر کے لیے سیکیور ہو سکے گا۔ تھینک یو سو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم۔